سورہ فاتحہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے اس لحاظ سے کہ یہ کتاب کا آغاز ہے، قرآن کا آغاز ہے، یعنی نسخہ ہدایت کا جو آغاز ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہدایت کے نسخے کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور ہدایت کے سب سے پہلے اور بنیادی اور زندگی کے مسلسل عمل نماز کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے، یعنی ام القرآن کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سارا قرآن اس میں موجود ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور ام الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ سارا علم وحی سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 7 مثانی ہے، یعنی سورہ ہجر میں جو یہ بات آئی ہے کہ ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں جو دنیا کے مال و متاع کے مقابلے میں غیر معمولی بڑی چیز ہیں، تو یہ جو 7 آیات ہیں ان سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 7 مثانی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن مجید میں سے جتنا سورہ فاتحہ کو دہرایا جاتا ہے ساری زندگی، اتنا تو قرآن کے کسی حصے کو نہیں دہرایا جاتا۔ یہ تو یعنی مسلمانوں کا فرض وظیفہ ہے، ساری عمر حالت نماز میں مسلمان اس کو دہراتے رہتے ہیں، اور نماز کے علاوہ بھی اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، 7 مثانی بھی ہے، اور قرآن عظیم بھی ہے۔ قرآن عظیم کا یہ مطلب ہے کہ سارا ہی قرآن عظیم ہے، لیکن سورہ فاتحہ اس عظیم قرآن کا ایک عظیم حصہ ہے، اس کو بطور خاص قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثل کوئی چیز تورات میں بھی نہیں تھی، انجیل میں بھی نہیں تھی، زبور میں بھی نہیں تھی، اور قرآن میں بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ الفاظ حدیث کے دیکھیں، خود قرآن میں بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ علم وحی بے مثال علم ہے، لیکن اس پورے علم وحی میں سے سورہ فاتحہ بے مثال ہے۔ اس کے بعد سورہ ہجر میں جو آیت آتی ہے کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں، اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں یہ فرمایا، اس لیے آپ ان لوگوں کے پاس جو دولت ہے اور جو جمال ہے اور جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سارا مال و دولت اس سورہ فاتحہ کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔